نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مع الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ آج مجھے آپ کے سامنے قرآن مجید کے حوالے سے کچھ گفتگو گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے پر اترنے والی کتاب وہ بابرکت کتاب ہے۔ اس کا ایک ایک حرف روشنی اور نور سے بھرا ہوا ہے۔ اس کتاب میں ہدایت ہے، بلکہ اس کتاب کو کتاب ہدایہ بھی کہا گیا ہے۔ کتاب ہدایہ بھی کہا گیا ہے، رشد و ہدایہ کا سر چشمہ ہے۔ اس کتاب سے وابستگی اختیار کرنے والے دنیا میں سرخرو ہوتے ہیں۔ ایک بار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرب قیامت کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ، قرب قیامت کے تذکروں سے بچنے کی پھر کیا اور کیا صورت ہوگی؟ تو میرے آقا نے فرمایا، قرآن مجید جو اس سے لپٹ گیا وہ بچ گیا۔ جس نے قرآن سے ہدایت ڈھونڈی اس کو ہدایت مل گئی، اور جس نے قرآن کے علاوہ کسی اور جگہ سے ہدایت کو ڈھونڈنا چاہا تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا۔ تو یہ قرآن ہدایتوں کا سر چشمہ ہے، روشنیوں کا منبع ہے۔ قرآن کا ایک ایک حرف صداقتوں پر، ایک ایک لفظ صداقتوں پر مشتمل ہے۔ بلکہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑے سے بڑا مصنف بھی جب کتاب لکھتا ہے تو وہ اپنی کتاب کے ابتدائی یا آخر میں یہ بات ضرور لکھتا ہے کہ میری آنے والی کتاب میں اگر کوئی غلطی پائیں تو مجھے مطلع کر دیں، مجھے آگاہ کریں تاکہ آئندہ اس کی اصلاح کی جا سکے۔ بڑے سے بڑا مصنف بھی اگر کتاب لکھتا ہے تو یہی لکھتا ہے۔ لیکن اگر قرآن کو کھولو تو سب سے پہلی بات یہ ملے گی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اگر کوئی غلطی ہے تو بتاؤ، اس میں غلطی نام کی کوئی گنجائش تک نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی کتاب لکھتے ہیں اور اس کتاب کو اپنے شاگرد سے فرماتے ہیں، اس کتاب کو میرے سامنے پڑھیے۔ آپ کا شاگرد جب وہ کتاب آپ کے سامنے پڑھتا ہے تو آپ اس کتاب کی کئی غلطیوں پر متنبہ ہوتے ہیں، اس کتاب کی کئی غلطیوں پر آگاہ ہوتے ہیں، اس میں تغیر و تبدل کرتے رہتے ہیں۔ ایک اس حرف کی جگہ یہ حرف ہوتا تو کیا اچھا ہوتا۔ اسی طرح سے وہ کتاب آپ کے سامنے تقریباً 70 مرتبہ پڑھی گئی، لیکن آخر کار آ کر امام شافعی فرماتے ہیں، دعہو، چھوڑ دو، شافعی کی کتاب اس قابل قبول نہیں ہے جو اس میں کوئی غلطی کا امکان موجود نہ ہو، اس میں غلطی کی گنجائش نہ ہو، بلکہ یہ اعجاز صرف کتاب اللہ کی کتاب کو ہے، یہ اعجاز صرف اللہ کی کتاب کو ہے۔ اللہ کی کتاب کے علاوہ یہ اعجاز، یہ دعویٰ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اگر امام سیوطی الاتقان فی العلوم میں لکھتے ہیں، اگر قرآن کی مثل لایا جانا ممکن ہوتا تو جنگ بدر کی لڑائیاں نہ ہوتی، جنگ احد کی لڑائیاں نہ ہوتی۔ سیدھی سی بات تھی، وہ لوگ قرآن کی مثل لے آتے، ان کی سیدھی سی بات تھی، وہ لوگ قرآن کی مثل لے آتے، لیکن قرآن کی مثل لایا جانا ممکن ہی نہیں۔ آئے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادبا آئے، وہ اپنی بہت محنتیں کی لیکن اپنی باتوں سے ایسے ہی رہ گئے۔ لیکن ایک ڈاکٹر بہت مشہور ہے، کچھ دنوں پہلے اس نے بھی ایک بار قرآن کا مقابلہ لانے کی کوشش کی تھی۔ الفرقان الحق کے نام سے وہ کتاب اس نے لکھی اور اس نے لوگوں کو وہ پیش کی۔ وہ کہتا ہے میں قرآن کی مثل لے آیا، لیکن جب اس کتاب کی پہلی سورت کا جو اس نے نام رکھا ہے سورۃ البسم اللہ، اس سورت پہ جب میری نظر پڑی تو اس نے لکھا سورۃ البسم اللہ جس میں رکھا ہے، تو مجھے متنبی کی یاد آ گئی۔ متنبی نے بھی کسی دور میں قرآن کی مثل لانے کی کوشش کی تھی، متنبی نے بھی کسی دور میں قرآن کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک بہت ہی مشہور سورت ہے جس کو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، القاریۃ، کھڑکھڑانے
والی، مل قاریاتو کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی، یہ کھڑک کیا ہے؟ اب دیکھیے کھڑک کیا ہے۔ اب وہ متنبی کہتا ہے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، پھر بھی انسان سر جھکائے ہوئے ہے۔ اب فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ اب رب فرمایا القاریاتو مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، کھڑکھڑانے والی، یہ کھڑک کیا ہے؟ سمجھ خرد فہم و ادراک سے بالا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب فرمایا القاریاتو مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، انسان پھر بھی سر جھکائے ہوئے ہے، انسان پھر بھی۔ اب قاریہ کیا چیز ہے؟ قاریہ وہ چیز ہے انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس پر ابھی تک وہ وہاں پہنچا بھی نہیں ہے، بلکہ لیکن اب متنبی کی بات دیکھیے، متنبی کہہ رہا ہے الفیل الفیل ملفیل، ہاتھی کیا ہے؟ ملفیل تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے؟ یہاں تو بچہ بچہ جانتا ہے ہاتھی کیا ہے۔ الفیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں، اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ زندہ باد۔ یہ میرے امام فرماتے ہیں سورہ کوثر کعبے کی دیوار سے 7 مہینے تک لٹکی رہی، بڑے بڑے شعراء بڑے بڑے ادبا آئے، ان کو بطور تحدی چیلنج دیا گیا کہ اگر اس کتاب میں کوئی شک پاتے ہو جو میں نے اپنے محبوب کے سینے پر اتاری ہے تو اس کی مثل صرف ایک سورت ہی لا کر دکھا دو، ایک سورت ہی کعبے کی دیوار پر سورہ کوثر 7 مہینے تک لٹکی رہی، لیکن بڑے بڑے شعراء آئے۔ ایک شاعر آیا بہت دور و دراز سے، اس نے جب اس پر اس کی نظر پڑی تو وہ کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، اگر یہ بشر کا کلام ہوتا تو اس کی مثل ہم ضرور لاتے، اس کی طرح ہم ضرور لاتے، لیکن ایک شاعر اور آیا، جب اس کی نظر پڑی تو اس نے ایک لکیر کھینچی اور کہا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر۔ اب وہ کہتا ہے ما ھذا ولکن ھذا کلام البشر، یہ 3 کسی بشر کے کلام نہیں، لیکن چوتھا ضرور کسی بشر کا کلام ہے، چوتھا ضرور کسی بشر کا کلام ہے، بلکہ قرآن کے اخبار غیبی اخبار ہیں، قرآن کے اخبار غیبی اخبار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان قریب بے وقوف کہیں گے کہ تمہیں قبلے کی طرف سے کس نے پھیر دیا، تمہیں قبلے سے کس نے پھیر دیا؟ پہلے قبلے کی طرف قبلے سے کس نے پھیر دیا؟ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، بات کیا ہے؟ اب رب فرما رہا ہے ان قریب بے وقوف کہیں گے، اور یہ کہیں گے کون؟ یہودی کہیں گے۔ ابھی کہا تو نہیں، یہ اعتراض کس نے کیا؟ قرآن نے کیا۔ بتا کون رہا ہے؟ قرآن۔ اعتراض کون کرتے؟ یہودی کرتے۔ ابھی یہودیوں نے اعتراض تو نہیں کیا، اب یہودیوں کا جواب یہ بھی ہو سکتا تھا، وہ قرآن کا یہ اعلان سن کر رک بھی جاتے اور بعد میں کہتے، پھر وہ کہتے دیکھیو ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ قرآن جھوٹا ہوا، تو ان کا جواب یہ نہیں ہوگا، ان کا جواب یہ ہوگا۔ وہ اب قرآن کہہ رہا ہے بے وقوف ان قریب کہیں گے، سین اور سوفا یہ مستقبل قریب کے لیے آتے ہیں۔ رب فرما رہا ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، بے وقوف ان قریب کہیں گے کہ تمہیں قبلے سے کس نے پھیر دیا، تو ان کا جواب یہ ہے، اب وہ رک جاتے، نہیں کہتے، لیکن وہ اب قرآن کو جھوٹا بنا سکتے تھے، اللہ اکبر، لیکن نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ اس طرح سے کہتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے آنے والی نسلیں کہیں گی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ان قریب کہیں گے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی ایک ایک حرف صداقتوں پر مشتمل ہے، اللہ اکبر۔ یہودی نے آج تک یہ سوال نہیں کیا، اگر یہ بات ان کے زبان پر آتی تو وہ روک لیتے، وہ اپنی زبان کو باہر نہیں نکالتے۔ یہی وجہ ہے آج ہم اسی طریقے سے پتنگوں میں پڑے ہوئے ہیں۔
میرے بولنے میں جو بھی کچھ اغلاظ ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اسے اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اور جو کچھ صحیح صادق میں نے بولا اسے سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔